سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام نشیمن، مصنف عابدہ حجاب لکھنوی۔ دولت و دنیا کے پرستاروں کو ان کی حرص و ہوس کس قدر اندھا بنا دیتی ہے، اور وہ منصف حقیقی کے انصاف کو بھول کر کیسی شیطانیت و درندگی پر اتر آتے ہیں۔ لیکن قدرت انسانی گروہ میں سے کسی کو اپنے خاموش انتقام پر مقرر کر دیتی ہے، اور مجرم کس طرح اپنے اعمال بد کی ہولناک سزا پاتے ہیں، وہ اس ناول سے ظاہر ہوگا۔ ایپیسوڈ 2۔ گھسیاری منڈی اور بیرون خندق سے متصل ایک شاندار عمارت واقع ہے، جس کے پردوں کی دیواروں کا ضامن وہ آہنی پھاٹک ہے جس پر ایک گورکھا چوکیدار یا دربان بحجابی کمر سے لگائی، اپنی آنکھیں باہر نکالی، ناک چڑھائی، اس کوٹھی میں داخل ہونے والوں کو قہرآلود نظروں سے گھورتا ہے۔ اس کوٹھی کی مالکہ بی شبنم ہے، لکھنؤ کی ایک مشہور مغینہ یا طوائف، جوانی اور شباب کے عروج کے زمانے میں جنہوں نے دنیا کی ہزاروں بہاریں لوٹ کر اپنی کوٹھی کو سدا بہار بنا ڈالا ہے۔ اور کوٹھی سے ملحق ایک چھوٹا سا پائن باغ بھی ہے، جس کے وسط میں ایک سنگ مرمر کا ہاؤس بھی مع فوارے کے موجود ہے، جہاں بی شبنم کی اکلوتی لاڈلی صاحبزادی مس نسیم اکثر اپنا جی بہلایا کرتی ہیں۔ خیر سے نسیم شباب کی منزلوں میں قدم رکھ چکی ہیں، اور آج کل ان کی پربہار جوانی کا تذکرہ شہر کے ہر منچلے نوجوان کی زبان پر ہے۔ اس کی صورت کے سینکڑوں دیوانے یا اس شمع کے بے شمار پروانے صبح شام کوٹھی کے آس پاس چکر لگاتے ہیں کہ شاید تقدیر لڑ جائے اور کسی صورت نسیم کا ایک جلوہ ہی نظر آ جائے۔ انہی دل پھینک لوگوں میں سے حسن و جوانی کے متوالی سر مقصود کے فرزند مشہود میاں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ آج جب کہ دن کے 11 بج چکے ہیں، وہ اپنی کار بڑی تیزی سے اڑاتے چلے آتے ہیں اور آہنی پھاٹک پر پہنچ کر ایسا بریک لگاتے ہیں کہ جس کی آواز پر گورکھا دربان بری طرح چونک پڑتا ہے اور ان کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر باقاعدہ سلام جھاڑتا ہے، اور مشہود میاں سر کے اشارے سے جواب سلام دیتے ہوئے کوٹھی کے احاطے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کوٹھی کے اندرونی حصے میں پہنچ کر ملازم خاص کی معرفت اپنی آمد سے مطلع کراتے ہیں، جس پر بی شبنم فرماتی ہیں: پھر آن مرے یہ شریف بھڑوے، ٹکیا چوٹیے تماشا بین، خیر بلا لو، بٹھاؤ ادھر۔ اذن باریابی مل جانے پر مشہود میاں بڑی شگفتہ خاطری کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں انہیں وہی ملازم بندو نامی ایک صوفے پر تشریف رکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: بیگم صاحبہ کچھ کام میں ہی ابھی تشریف لاتی ہیں۔ ڈرائنگ روم نیم مشرقی اور نیم مغربی وضع پر آراستہ ہے، جہاں ایک طرف تو شاندار صوفہ سیٹ اور انگریزی وضع کا قیمتی فرنیچر لگا ہوا ہے، تو اس کے بالمقابل سفید چاندنی، قالین، گاؤ تکیا، اگالدان، خاصدان وغیرہ اور دیگر مشرقی لوازمات موجود ہیں۔ دروازوں پر قیمتی اور شاندار ریشمی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ قد آدم دل جمعی آئینے اور کچھ بڑے تاریخی اور خیالی شو پیسز ہال کی زینت کو بڑھا رہے ہیں، اور ہال کی چھت میں جھاڑ ہانڈھی، فانوس، جہابے جن میں برقی روشنی کا سلسلہ قائم ہے، کثرت سے آویزاں ہیں کہ جنہوں نے ہال کو اور زیادہ شاندار بنا دیا ہے، جسے دیکھ کر ہر شخص یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ مشرق کو مغرب کے ساتھ بڑی سلیقہ شعاری سے مربوط کر دیا گیا ہے۔ ہر ملاقاتی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے راجا یا نواب کے محل میں باریاب ہے، اور یہ ہے بھی ایک حقیقت۔ نہ جانے کتنے راجاؤں، نوابوں اور قلعے داروں کی کوٹھیوں کے سامان نے اس ہال کی آراستگی میں حصہ لیا ہوگا۔ تھوڑے وقفے کے بعد ایک دروازے کے پردے کو جنبش ہوتی ہے، اور بی شبنم لکھنؤ کے خاص بیگماتی انداز میں ملکہ وقت بنی ہوئی نمودار ہوتی ہے، جسے دیکھ کر مشہود میاں بڑے ادب کے ساتھ آداب بجا لاتے ہیں، اور وہ ایک بزرگانہ ادا کے ساتھ سر کی جنبش کے ساتھ سلام جواب دیتی ہوئی مسکرا کر فرماتی ہیں: آج کدھر بھول پڑے مشہود میاں، واللہ بڑے بے مروت ہیں آپ بھی۔ جی کیا عرض کروں، کچھ ایسے ہی۔
مشہود نے کہا، رہنے بھی دیں، اس درمیان میں خیر میرا ذکر ہی کیا ہے؟ بی نسیم کتنی بار پوچھ چکی ہیں آپ کو کہ کہاں غائب ہیں ہفتوں سے؟ اب بھلا میں انہیں کیا بتاؤں؟ تشریف رکھیں اور کہیے کیا حالات ہیں؟ اپنے ابا جان کے ساتھ کیسی گزرتی ہے آج کل؟ صلح ہے یا جنگ؟ جی وہ پانی پت کا میدان تو ہمارے گھر میں گھس پڑا ہے کبھی سے، پھر جنگ سے کہاں چھٹکارا؟ اصل میں یہ زیادتی ہے سر مقصود کی، اکلوتا جوان بیٹا اور پیسے جیسی حقیر چیز کے لیے اتنی دولت رکھتے ہوئے بھی اسے پریشان رکھنا کہاں تک درست ہے؟ آخر وہ ساری دولت ہے کس کی اور کس کے لیے؟ ساتھ تو لے جانے سے رہے، مشہود نے کہا۔ تو ہم بھی اپنی کرنی سے کب باز آتے ہیں؟ اگر ان پر داؤ نہیں چلتا تو پھر اللہ خوش رکھے اپنی امی جان سے کچھ نہ کچھ جھٹک ہی لاتے ہیں۔ اور ہاں، آج مس نسیم کہاں ہیں؟ ارے ابھی تو یہیں بیٹھی کلام مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اب پہنچی ہوں گی اپنی لائبریری میں۔ مذہبی کتابوں سے بڑا جی لگتا ہے ان کا۔ ٹھہریں، میں ابھی اطلاع کراتی ہوں۔ گھنٹی بجانے پر ایک خادمہ حاضر ہوتی ہے جس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ مس نسیم سے کہے کہ ان کے ایک خاص مہمان ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر فرماتی ہیں، بھائی میں تو اس لڑکی سے عاجز ہوں، اس کا تو کسی مولوی کے گھر پیدا ہونا تھا۔ دن رات وہ ہے اور روزہ نماز وظیفے دعائیں یا کلام پاک کی تلاوت، موسیقی کی طرف قطعاً توجہ نہیں، اور اگر سمجھاؤ تو آیات قرآنی سنانے کو بیٹھ جاتی ہے۔ اب کون اسے سمجھائی؟ اب کل ہی کی بات ہے، وہ ہے نا سودن پور والے راجا صاحب، وہ آئی تھی، ایک فلم بنا رہے ہیں ممبئی میں۔ بی نسیم سے انہوں نے درخواست کی کہ کیسی کیسی خوشامدیں کی، ہیروئن کے کام کے لیے 5,000 روپے ماہوار، کوٹھی، کار، 2 نوکر، یہ سب خرچ ان کے ذمے ہوگا۔ اس اللہ کی بندی نے حامی نہ بھرنا تھی نہ بھری، میں نے بھی کبھی کچھ زیادہ زور نہیں دیا۔ پر یہ کیوں؟ مشہود نے پوچھا۔ یوں کہ فلمی دنیا اب شریفوں کے قابل نہیں رہ گئی ہے میاں، ہم دیکھتے ہیں اپنی عزت و آبرو کو، پھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹے کان، اپنی موتی جیسی آبرو کو یوں نہیں گوا سکتے، ایسے لاکھ پر بھی نہ تھوکیں۔ واقعتاً فلمی دنیا کی حالت تو بہت خراب ہے، مشہود نے کہا۔ تو پھر کہو کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے؟ کیا بتاؤں کس قدر پاکیزہ خیالات ہیں اس کے، اسی لیے میں نے بھی سوچا ہے کہ کسی شریف نوجوان سے اس کا پلو باندھ دوں، اور یہ کام میں نے تم پر ہی چھوڑ رکھا ہے مشہود میاں، تمہیں یاد ہوگا میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا۔ ہاں تو اس فکر سے غافل بھی نہیں ہوں میں، اور ہے ایک آسامی میری نظر میں، اگر کہیں وہاں رشتہ ہو گیا تو مس نسیم راج کریں گی، آپ کے قدموں کی قسم، مشہود نے کہا۔ کون ہے وہ؟ ایم اے میں پڑھتا ہے، نہایت خوبصورت اور نیک مزاج نوجوان، کروڑوں کی دولت والا۔ اچھا، جی ہاں، عبداللہ سیٹھ کا تو آپ نے نام سنا ہی ہوگا۔ ہاں ہاں بھائی، وہ ممبئی والے سیٹھ، انہیں کون نہیں جانتا، اتنے بڑے آدمی ہیں، بس انہی کا بیٹا سمجھیے۔ سمجھنے کی کیا معنی؟ معنی یہ کہ اصل میں وہ ہے تو ان کا بھتیجا، مگر چونکہ ان کے اپنے کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے تمام دولت اور جائیداد کا اکیلا وارث تو اب وہی ہے۔ تو نام کیا ہے اس کا؟ نام تو مجھے ٹھیک سے یاد نہیں اس وقت، ویسے انہیں چھوٹے صاحب کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ تو پھر لاتا ہوں کسی ترکیب سے کسی روز اسے۔ اس چاند کی 14 کو نسیم کی سالگرہ کا جشن ہونے والا ہے، اس کے لیے دعوت دے دو۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، آپ اطمینان رکھیں، مشہود نے کہا۔ گفتگو کے دوران مس نسیم بھی وہیں پہنچ جاتی ہے۔ نسیم واقعتاً جانے بہار ہے، جوانی کی راتیں، امنگوں کے دن، ایک ابھری ہوئی قیامت، حسن و جوانی کی جیتی جاگتی تصویر، خاص انداز و ادا کے ساتھ ملاقات کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور تسلیم کر کے ادائے خاص سے مخاطب ہوتی ہے۔ اوہ، آج آپ کدھر بھول پڑے؟ میرے اللہ، نیا چاند کدھر سے نکلا؟ اور فرمائیں مزاج کیسا ہے؟ عنایت ہے آپ کی، مشہود نے کہا۔ بھائی اب تم جانو اور تمہارے مہمان، مجھے کچھ اور ضروری کام دیکھنا ہے، یہ کہہ کر شبنم انہیں تنہائی کا موقع فراہم کر کے رخصت ہو جاتی ہیں، مگر اشاروں کی زبان میں سمجھاتی ہوئی کہ شکار آج بھرا پڑا ہے، سلامت نہ جانے پائی۔ شبنم کے جانے کے بعد نسیم کہتی ہے کہ آپ تو اس دن ایسے گئے کہ خط بھی نہ بھیجا رسید کا، ہمیں کیا خبر تھی کہ ایک حقیر سی فرمائش پر آپ کو ادھر کا راستہ بھلا دے گی۔
نہیں، یہ بات تو نہیں تھی اصل میں۔ جی ہم باز آئے کسی فرمائش سے، بس لیکن سنیے تو صحیح۔ جی کچھ نہیں۔ اب اگر ہم کسی فرمائش کا نام لیں تو گنہگار، مگر خدا کے لیے ایسی بے مروتی اختیار نہ کریں کہ ہم دیدار کو بھی ترس جائیں، نسیم نے کہا۔ اصل میں میرا خیال تھا کہ جڑاؤ دست بند آپ اپنی پسند کا یا تو خرید لیں یا بنوا لیں، روپیہ یہ حاضر ہے، اب جیسی مرضی سرکار کی۔ جی ہمیں اس کی ضرورت نہیں، منگوائیے اپنی عنایت کو۔ کیا آپ ناراض ہو گئی ہیں؟ اور کیا، نہیں تو آپ سچے دل سے وعدہ کریں کہ اس طرح بے خبر نہ ہو جایا کریں گے آپ۔ بھلا میری مجال ہے۔ اچھا تو یہ سنبھالو حضور، مگر ایک شرط پر کہ آپ اس کا تذکرہ امی جان سے نہ کریں۔ بالکل نہیں، مشہود نے کہا، کیونکہ وہ کسی کے ایسے تحفے لینا پسند نہیں کرتی۔ نسیم نے کہا، اوہ عرض تو کیا، آپ اطمینان رکھیں۔ اس کے بعد کچھ خلوص و محبت کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یونیورسٹی گراؤنڈ کے باغیچے میں مختلف بینچوں پر طلباء اور طالبات تفریح اور مطالعے میں مصروف ہیں، جن کا وہ پریٹ خالی تھا کہ اتنے میں شہناز اپنی سہیلی نجمہ کے ساتھ آ نکلی اور ایک خالی بینچ پر بیٹھ جاتی ہے۔ نجمہ شہناز کو چھیڑتے ہوئے کہتی ہے، رہنے دو بی بنو، دل کا چور میں نے پکڑ لیا ہے۔ چل چل، بڑی آئی چور پکڑنے والی۔ اچھا کہو گی ایمان چھوڑ کے، چھوٹے صاحب پر نظر نہیں ہے تمہاری؟ وہ کوئی لڈو پیڑا ہیں حلوہ ہیں کہ جن کی مٹھاس پر نظر ہو کسی کی؟ ارے بڑے میٹھے۔ تو کیا چکھا ہے تم نے نجمہ بھی؟ نہ بابا، غریب ہیں مگر نیت سے خوار نہیں، ہم پرائے مال پر تھوکتے بھی نہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا یہ تو کہو کہ وہ بھی کچھ متوجہ ہیں تمہاری طرف یا ایک طرفہ ہی بھڑک رہی ہے؟ نجمہ نے پوچھا۔ چھوڑو یہ بیکار باتیں نجمہ، اگر کوئی بات ہوتی تو کیا میں یونین کے الیکشن میں ان کے مقابلے پر کھڑی ہو جاتی؟ یہی تو گر کی بات ہے، کہیں دنیا چور نہ پکڑ لے۔ اس وقت ظاہر میں مخالف اور عین وقت پر دوسرے کو کامیاب کرانے کے لیے خود بیٹھ جائیں کسی بہانے سے۔ اچھا بابا زیادہ دماغ نہ چاٹو، بس یوں ہی صحیح، ایک چیپٹر دیکھنا ہے اس کتاب کا، چلو چٹخو۔ ہم تو نہیں جاتے کہیں، نجمہ نے کہا۔ تو تم بیٹھو، میں جاتی ہوں، یہ کہہ کر ایک دوسرے کنج کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایک نوجوان طالب علم جو کافی دیر سے للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ بھی اسی کنج کی طرف راستہ کاٹ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ شہناز اس کنج میں ایک بینچ پر بیٹھ کر کتاب میں مشغول ہو جاتی ہے کہ وہی لڑکا بینچ کے عقب سے ایک جھاڑی سے ہاتھ بڑھا کر ایک پرچہ شہناز کی گود میں پھینک دیتا ہے۔ یہ کچھ چونک کر پرچہ اٹھا کر پڑھتی ہے، جس میں لکھا ہے، اس موہنی صورت کے ایک ہم بھی پجاری ہیں، اور پھر یہ منہ پھیر کر ادھر مخاطب ہوتی ہے، اوہ آپ ہیں مسٹر انور، فرمائیے کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرمانا کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ آخر آپ کے سینے میں دل ہے یا کوئی پتھر؟ انور نے کہا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سمجھنا کیا، کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی آپ اس غریب سے۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کھل کر صاف صاف بتائیں، شہناز نے پوچھا۔ آئی لو یو ڈارلنگ شہناز، انور نے کہا۔ اوہ از اٹ سو؟ بائی گاڈ یس، دین آئی لو یو ٹو۔ اوہ مائی گڈنس، دین؟ اس نے شہناز کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ واٹ؟ اونلی ون کس۔ اوکے اوکے، یہ کہہ کر ایک زبردست چانٹا انور کے رخسار پر رسید کر دیتی ہے کہ جھاڑیوں میں سے کئی لڑکے لڑکیاں آگے بڑھ کر ویل ڈن اور گڈ شاٹ کا شور مچاتے ہیں۔ یہ آواز سن کر انور بھاگتا ہے اور شہناز کہتی ہے، سنیے تو، کہاں چلے مسٹر انور؟ دوسرا لڑکا کہتا ہے، یس ون مور۔ ویری سوری، دین اینی ادر جینٹلمین؟ معاف کیجیے، آپ کی محبت کو دور ہی سے سلام ہے بڑی باجی، دوسرا لڑکا کہتا ہے۔ مگر چھوٹے صاحب اس میدان سے ہٹنے والے نہیں۔ لے لو نا، تبرک تقسیم ہو رہا ہے۔ پہلے آپ، بندہ اتنا انسلٹ پروف نہیں ہے۔ اچھا چلیے شہناز باجی، ڈیبیٹ کا ٹائم ہو چکا ہے۔ پھر سب لوگ ہنستے ہوئے عمارت کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔
کلاس میں ایک ساتھی لڑکی کہتی ہے، یہ کچھ اچھا نہ ہوا شہناز بہن۔ کیوں؟ کیا اچھا نہ ہوا؟ الیکشن میں یہ سارے لڑکے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کو کوئی ووٹ نہ دے گا۔ نہ دیں ووٹ، آخر اس بدتمیزی کا جواب اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ رپورٹ کر دیتے ہیں، ساتھی لڑکی نے کہا۔ جن کے ہاتھوں میں دم نہیں اور دل میں ہمت نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے پاس فریاد لے کر جایا کرتے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد سب لوگ پروفیسر کے لیکچر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ایک بار پھر ہم عبداللہ سیٹھ کی کوٹھی نشیمن میں داخل ہوتے ہیں۔ اس وقت دن کے 12:30 بج چکے ہیں۔ دوسری منزل کے ایک خاص کمرے میں اس وقت عبداللہ سیٹھ کے سامنے ایک مفلوق الحال ادھیڑ عمر کا شخص بیٹھا ہوا ہے جس سے وہ مخاطب ہیں۔ حقیقت یہی ہے میاں شبن خان، ہمیں بڑا افسوس تھا کہ تم جیسا بے گناہ شخص بلا وجہ جیل کی 4 دیواری میں اپنی زندگی کے دن مشقت اور مصیبت میں گزارا کرے۔ آپ نے تو بندے کو نئی زندگی عطا فرمائی سیٹھ صاحب، آپ کی اس مہربانی نے تو بندہ بے دام بنا لیا ہے۔ اب جس خدمت کے قابل اس ناچیز کو سمجھا جائے۔ بھائی ہمیں کسی خدمت کی ضرورت نہیں، تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کے لیے ہے۔ پھر جیسا حکم ہو میرے لیے، شبن خان نے کہا۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں خاص ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سر مقصود نے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے پولیس کو رشوت دے کر تمہیں عمر قید کے لیے جیل بھجوا دیا۔ ایک مجبور پر اتنا ظلم کہ وہ مسلسل 18 برس جیل کی مصیبتیں جھیلا کرے۔ شریک جرم ہونے کی حیثیت سے اتنی سزا کافی ہو چکی ہے تمہارے لیے۔ اب کیوں تم اپنی باقی زندگی کے دن اس مصیبت میں گزار دو گے، جبکہ اصل مجرم لوگوں کی نظر میں فرشتہ بن کر اطمینان سے چین کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے خاص اثرات سے کام لے کر تمہاری رہائی کے لیے کوشش کی اور حکومت کو یقین دلایا کہ ملزم شبن خان کی رہائی کے بعد کچھ اور دوسرے لوگوں کے جرائم بھی دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ چنانچہ صاحب گورنر کے حکم خاص سے تمہیں پروانہ رہائی مل گیا۔ اور پھر ہم اگر یہ کوشش نہ بھی کرتے تو 2 سال کے بعد تو تمہیں بہرحال رہا ہونا ہی تھا۔ کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں سیٹھ صاحب؟ شبن خان نے کہا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، یہ تو انسانی فرض تھا۔ بڑی تکلیف اٹھائی آپ نے مجھ غریب کے لیے۔ اچھا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب تم ٹھاٹ سے زندگی بسر کرو۔ تمہارے رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی شاندار کاٹیج کا بندوبست کر دیا جائے گا جسے ضرورت کے تمام سامان سے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ 2 نوکر، ایک چھوٹی فیاٹ گاڑی تمہاری سواری کے لیے، اور ان تمام مصارف کے علاوہ 250 ماہوار کا وظیفہ تمہاری ضروریات زندگی کے لیے جب تک تم جیتے رہو۔ اوہ سیٹھ صاحب، آپ نے تو سچ مچ مجھے خرید لیا ہے۔ چلو اب تم اپنے آپ کو فوجی خدمات سے ریٹائرڈ ایک میجر یا ڈاکٹر کی حیثیت سے سوسائٹی میں انٹرویوز کروا سکتے ہو۔ اور ہاں، یہ نام شبن خان بھی بدل ڈالو تو بہتر ہے۔ جیسا حکم ہو، شبن خان نے کہا۔ ہمارے خیال میں میجر شوکت مناسب رہے گا۔ اب رہا دیگر ضروریات زندگی کے پورا کرنے کا سوال، تو اس کے لیے تمہارے پاس ایک تگڑی آسامی سر مقصود کی موجود ہے کہ تم ان سے اپنے راز کی منہ مانگی قیمت ہر وقت وصول کر سکتے ہو، اور نہایت دلیری اور بے باکی کے ساتھ۔ اللہ حضور کو خوش رکھے۔ دیکھیے نا، یہ سوئی ہوئی میری دل کی بات ہے۔ آپ کے ان قدموں کی قسم سیٹھ صاحب، اگر تگنی کا ناچ نہ دکھا دیا ان سر مقصود صاحب کو تو پھر میرا نام شبن خان۔ ارے تو یہ میجر شوکت نہیں۔ اب ٹہرو برخوردار، اگر تمہارا سر کا خطاب جوتیوں پر تقسیم نہ کرایا تو بات ہی کیا ہے۔ ہاں حضور، اب دیکھیں تماشا، جو ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں۔ چلو اب تم ہمارے مینیجر کو ساتھ لے کر سب سے پہلے اپنی کوٹھی پر پہنچو، نہا دھو کر کپڑے بدلو، سب انتظام کر دیا گیا ہے، اور انسانوں کے حلیے میں واپس آ جاؤ۔ یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ ایک ملازم حاضر ہو کر سر مقصود کی آمد کی خبر دیتا ہے، جس پر سابق شبن خان اور حال میجر شوکت کو وہاں سے ایک عقبی دروازے سے ایک ملازم کے ساتھ اپنے مینیجر کے پاس روانہ کر دیتی ہیں، اور دوسرے نوکر کو سر مقصود کو بلانے کا حکم فرماتے ہیں۔ رسمی دعا سلام کے بعد سر مقصود فرماتے ہیں کہ آپ کے حکم کے مطابق یہ کچھ شیئرز مختلف کمپنیوں اور ملوں کی جن کی قیمت 2 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے، آپ انہیں زر ضمانت کے طور پر اپنی تحویل میں رکھ سکتے ہیں۔ جیسی آپ کی رائے ہو،
ہاں، اب یہ فرمائیں کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ اور بھی کچھ ضروریات ہیں، اس لیے پورا 1 لاکھ چاہیے۔ بہتر ہے، کاغذات اب لالا کروڑی مل کے حوالے کر دیں اور ان سے روپیہ لے لیں، کوئی دشواری یا تاخیر نہ ہوگی۔ اور اگر آپ فرمائیں تو ہم فون کر دیں، وہ یہ روپیہ لے کر خود آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گی۔ یہ زیادہ بہتر ہوگا، بہت بہت شکریہ، اجازت ہے۔ سابقہ واقعات کو 3 دن گزر چکے ہیں، صبح کا وقت ہے۔ سر مقصود اپنے خاص کمرے میں صوفے پر دراز ہیں کہ ملازم چائے ناشتہ لے کر حاضر ہوتا ہے۔ یہ ناشتے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں دوسرا نوکر کمرے میں داخل ہو کر عرض کرتا ہے، حضور، ایک صاحب تشریف لائے ہیں، نہ اپنا نام بتاتے ہیں اور نہ کام، عجب اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں۔ کون ہے؟ اچھا بلا لو اسے۔ اس اجازت پر میجر شوکت یعنی کہ شبن خان پورے فوجی لباس میں بڑے ٹھاٹ باٹ سے کھٹ پٹ کرتے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سر مقصود رسمی تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں اور میجر صاحب بڑی بے تکلفی سے ہاتھ ملاتے ہیں، انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے، آپ پیارے ذرا گلے سے تو لگ جا۔ اوہ، 18 برس کے بعد یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک دھپ رسید کرتے ہیں۔ سر مقصود حیرت سے اس کے منہ کو تکتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، معاف کیجیے، میں نے آپ کو۔ میجر صاحب اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں، پہچانا نہیں؟ خیر یہ تو مذاق ہوتا رہے گا، مگر دوست یہ تم نے عجیب قسم کا نوکر پال رکھا ہے، نہایت بدتمیز۔ کوئی ملنے کو آئے تو اپنا خاندانی شجرہ بھی ساتھ لائی، باپ دادا تک کا نام بھی بتائے، تب کہیں جا کر اطلاع کی نوبت آئی۔ پھر نوکر سے کہتے ہیں، ارے بھائی کھڑا کھڑا دیکھتا کیا ہے، چائے تو ہمارے خیال میں ٹھنڈی ہو چکی ہوگی، اس لیے اور تازی چائے دم کرا کر لاؤ۔ اتنے ہم ناشتہ کرتے ہیں، ہاں ذرا جھپاک سے، یہ کہہ کر ناشتے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ہاں اب کہو دوست کیسے گزری ہے؟ شکر ہے مالک کا۔ اور کہو اب بھی شبنم سے محبت کی پینگیں بڑھتی ہیں یا استعفیٰ دے دیا ہے؟ اب تو وہ بھی بوڑھیا ہو گئی ہوں گی۔ جی مگر میں نے واقعاً آپ کو نہیں پہچانا۔ اس پر میجر صاحب کہتے ہیں، ارے واہ یار، بھول گئے وہ بچپن کا زمانہ جب ہم تم دونوں محلے کی مسجد میں حافظ مستیا قصائی سے پڑھا کرتے تھے۔ اما وہی جو سبق یاد نہ کرنے پر اتنا موٹا سونٹا پھیرا کرتا تھا، اور جب ہم اسکول میں پڑھنے لگتے تھے تو تم اپنی امی جان کی چمپا کلی اور ہم اپنی نانی اماں کے بوندے چرا کر ساتھ ساتھ گھر سے بھاگا کرتے تھے، اور پھر دلی میں پیسہ ختم ہو جانے پر نبگش کے پل پر ہم دونوں آلو چھولے کی چاٹ اور گلاب ریوڑی کا چونچا لگایا کرتے تھے۔ تم کوئی پاگل تو نہیں ہو جی؟ ارے پگلے، تو کیا سچ مچ پہچانوانا ہی پڑے گا؟ معلوم ہوتا ہے کھوپڑی بیچ کر سر کا خطاب حاصل کیا ہے، تبھی تو پرانے دوست بھی یاد نہیں آتے۔ بہتر تو کتاب زندگی کے پچھلے 18 ورق الٹ جاؤ۔ برخوردار گاؤں کے ایک کچے راستے کے کنارے ایک اندھیری رات میں کچھ شریف شکاری جھاڑیوں میں چھپے بندوق چھتیائے اپنے بے خبر اور بھولے شکار کا انتظار کرتے ہیں۔ پیش آنے والے ناگہانی حادثے سے بے فکر شکار ادھر سے گزرتا ہے۔ بندوقوں کے زناٹے کی آواز کے ساتھ زخمی کی نکلتی ہوئی چیخ جنگل کی خاموشی اور سناٹے کو توڑ دیتی ہے۔ جنگل گونج اٹھتا ہے اور بے گناہ غریب مسعود اپنے پیارے بھائی مقصود کی گولی کا نشانہ بن کر خاک و خون میں۔ کون؟ شبن تم؟ یس سر، یور ہمبل سرونٹ مائی لارڈ، آپ کا پرانا قادم رفیق کار، آپ کے جرموں کا شریک اور آپ کا چہیتیا رازدار۔ لیکن تمہیں تو عمر قید؟ جی ہاں، کرائی گئی تھی، اور پولیس کو روپیہ دے کر اسی احسان کا تو شکر ادا کرنے حاضر ہوا ہوں۔ پولیس کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ ہمیں کیوں ملزم گردانتے ہو؟ قانون اور انصاف کی نظر میں تم مجرم ثابت ہوئے تو اس میں قصور کس کا؟ اس پر میجر صاحب کہتے ہیں، بجا ارشاد ہوا، لیکن اب وقت آ گیا ہی کہ اس اندھے قانون اور اپاہج انصاف کی آنکھیں کھول دی جائیں، فیصلہ کرنے والے منصف کے ہاتھ کو پھر حرکت میں لایا جائے، اور پورے ثبوت کے ساتھ، تاکہ اصلی مجرم کو قانون کے حوالے کیا جا سکے۔ تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ سر مقصود نے کہا۔ بھلا میری مجال ہے دوست، یہ تو ایک بے گناہ کا خون ہے جو اندھے قانون اور سوئے ہوئے انصاف کو جگانے کے لیے رنگ لانے پر تیار ہے۔ تو یہ بھی نہ بھولو کہ جرم میں تم بھی برابر کے شریک گردانے جاؤ گی۔
درست کہا۔ تو یہ 18 برس جو سسرال میں مہمان رہ کر آئے ہیں میاں شبان خان، کیا گھاتے میں جائیں گی؟ یہ 18 برس اور مشقت کی سزا، اور پھر گواہ سرکار بن جانے کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی، آیا آپ کے خیال شریف میں؟ آخر ان باتوں سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ صاف صاف کہہ ڈالو نا۔ اب آئے سیدھے راستے پر تو سنو دوست، جیل سے چھوٹنے کے بعد اب باقی زندگی آرام اور اطمینان سے باعزت طور پر گزارنے کے لیے کوئی معقول بندوبست، بس اور کیا بہتر ہے تو تمہیں 100 روپیہ ماہوار زندگی بھر گزارے کے لیے ملتا رہے گا، بس اب جاؤ یہاں سے۔ اوہو، تو تم حاتم کی خبر پر لات مارنے کو تیار رہو گے؟ یہ مارواڑی کب سے بن گئے دوست؟ بھلا 100 روپیے میں کیا بنتا ہے؟ اس مہنگائی کے زمانے میں جیل کی مصیبتیں جھیلنے کے بعد اب مجھے زیادہ آرام کے ساتھ زندگی گزارنے کی سخت ضرورت ہے۔ پھر اگر رئیسانہ حیثیت نہ ہو تو اوسط درجے کی شریف انسان کسی زندگی گزارنے کے لیے ایک مشت رقم کے علاوہ ماہانہ مصارف کے لیے ایک معقول وظیفے کی ضرورت ہے۔ تو تم اور کیا چاہتے ہو؟ سر مقصود نے پوچھا۔ کچھ زیادہ نہیں، فی الحال تو ایک مکان، اس کا سامان اور دیگر ضروریات کے لیے صرف 10,000 کی معمولی سی رقم، اور پھر کم از کم 500 روپیے ماہوار کا گزارا، بس اور کیا؟ یہ سب کچھ ناممکن ہے، تم اس وقت بھی کافی رقم حاصل کر چکے تھے، اس لیے جو کچھ ہم نے فیصلہ کیا ہے اس سے زیادہ کچھ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ بس کی بات تو 2 لفظوں میں آسان ہو جاتی ہے سر صاحب، یہ دولت، یہ جائیداد اور یہ بے ایمانی سے حاصل کیا ہوا ٹھاٹ باٹ، ساتھ لے جانے والی چیزیں نہیں جن پر موتی جیسی آبرو اور جان کی قربانی پر تیار ہونے کا ارادہ ہے۔ اوہ، کتنا دلچسپ سما ہوگا یہ بھی، جب سر مقصود رئیس اعظم لکھنؤ ہتھکڑی بیڑی سے آراستہ مسلح پولیس کے جلوس کے ساتھ بازاروں سے گزرتے ہوں گے اور لوگ کہتے ہوں گے، لو بھائی دیکھ لو، یہ رہا وہ بھائی کا بے درد قاتل، یہی ہے وہ خونی شریف بدماش۔ اچھا بند کرو یہ بکواس، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم 1,000-2,000 تک کی ایک مشت لے جاؤ اور پھر کبھی ادھر کا رخ بھی نہ کرو۔ ارے واہ کلیجے، یہ بھی خوب کہی، ہم تو جہنم کے پھاٹک تک بھی تمہارا ساتھ چھوڑنے والے نہیں، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، ہم نہ چھوڑیں گے تمہیں چاہے زمانہ چھوڑ دے۔ اس لیے حضور پر نور سراپا وجود حضرت سر مقصود کی خدمت میں مؤدبانہ التماس ہے کہ جو کچھ اس پرانے خادم کا مطالبہ ہے، ازراہ کرم، گستری اور بندہ پروری، اسے فیاضانہ طور پر پورا کر دیا جائے، ورنہ شکایت معاف اگر گڑھے مردے اکھاڑنے کی نوبت آ گئی۔ غرضے کے اس قسم کی بحث اور رد و بدل کے بعد سر مقصود 10,000 کا چیک لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور شبن خان ایک کامیاب اور فاتح کمانڈر کی طرح میجر شوکت بنے ہوئے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور سر مقصود ایک بھیانک خیال کے ماتحت آنکھیں بند کر کے صوفے پر دراز ہو جاتے ہیں، گو آرام کا وقت نہیں، پھر بھی کچھ کروٹیں بدلنے کے بعد سو جاتے ہیں۔